پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج پروگرام میں بات کریں گے اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس کیا امریکی صدر جو بائیڈن نے، اور انہوں نے بھی کہا کہ جناب جو باہر بیرون ملک اثاثے پڑے رشین لوگوں کے، ان کو فریز کر دیا جائے گا۔ تو سوال اٹھتا ہے جو پاکستانیوں کے پیسے برطانیہ، امریکہ، آف شور جورسڈکشنز میں ہیں، کیا انہیں ڈیلیبریٹلی وہاں پہ رکھا گیا ہے؟ اور جو اکنامک وار باقاعدہ طور پہ رشیا کے خلاف امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے شروع کی ہے، اسی طرح کی معاشی جنگ پاکستان کے خلاف بھی کھیلی جا رہی ہے، اور مختلف ٹولز اس حوالے سے استعمال ہوتے ہیں، اور پاکستان سے جو لوگ بھی پیسہ باہر لے کے جاتے ہیں، وہاں پہ چھپاتے ہیں آف شور کمپنیز میں، انہیں باقاعدہ پروٹیکشن دی جاتی ہے۔ اور اس کا حوالہ خود وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی دیا قوم سے خطاب میں کہ آپ کی فورن پالیسی بھی پھر آزاد نہیں ہو سکتی اگر آپ کے اثاثے، آپ کے پبلک آفس ہولڈرز کے اثاثے بیرون ملک پڑے ہوں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ناظرین ایک کیس کا سو موٹو نوٹس لیا تھا ریگارڈنگ مینٹیننس آف فورن کرنسی اکاؤنٹ بائی پاکستانی سٹیزنز، PLD 2018 سپریم کورٹ 686، اور اس میں بھی یہ سارا ذکر آیا تھا، اور جو اس میں ایک فگر آئی تھی کہ کم از کم $15 ارب پاکستان کے 2016 میں بینکنگ چینل سے باہر گئے، اور تقریباً اتنا ہی اماؤنٹ، اتنا ہی پیسہ ہنڈی اور حوالہ کے ذریعے بیرون ملک گیا، یعنی کہ تقریباً اگر 15 جمع 15 30 بلین منیمم لگائیں تو یہ بیرون ملک جاتا ہے 15 بلین نارمل بینکنگ چینل سے، اور اتنا ہی اماؤنٹ اللیگل حوالہ ہنڈی کے ذریعے، اور یہ پیسہ جا کے سٹور کا ہوتا ہے وہاں پہ۔ تو فورن پالیسی سے ریلیٹڈ اس حوالے سے بات کریں گے۔ اسی حوالے سے سوئس لیکس میں انکشاف ہوا تھا کہ پاکستان کے بڑے بزنس مین جنہوں نے برطانیہ میں سینٹ جیمز ہوٹل خریدا، جس کی FBI بھی تحقیقات کر رہا تھا، جس کی نیب بھی تحقیقات کر رہا تھا، اس حوالے سے پتہ لگا کہ ایک اور آف شور کمپنی کے پیچھے مال چھپا ہوا تھا، اور وہاں سے پیسہ ٹرانسفر ہوا، اور جو پروجیکٹ تھا جس کے ذریعے یہ چیزیں سامنے، انہوں نے اس حوالے سے کیا رپورٹ کیا وہ آپ کے ساتھ پروگرام میں شیئر کریں گے۔ شہباز شریف صاحب سیاسی محاذ پہ بہت ایکٹیو ہیں نو کانفیڈنس موشن کے حوالے سے، اور لاسٹ ٹائم جب مولانا فضل الرحمان صاحب دھرنا لے کے آئے تھے تو اس دھرنے کی ان کے بقول سب سے بڑی اچیومنٹ بھی یہی تھی کہ نواز شریف کو حکومت نے باہر جانے کی اجازت دے دی تھی، اور یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ 75 سالہ تاریخ میں کنوکٹڈ مجرم کو عدالتی تحویل سے باہر بھیجو، اور اس میں تمام لوگ ملوث تھے، اور بعد میں سب نے کہا جی بڑی غلطی ہوگی، ایسا ہوا۔ تو اس حوالے سے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے ڈیلی میل کو جو انہوں نے نوٹس دیا تھا، ڈیلی میل نے لندن کی ہائی کورٹ میں ایک تفصیلی جواب جمع کروایا ہے، وہ کیا جواب ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ناظرین پروگرام میں آپ کو بتائیں گے کہ کل ایک انتہائی اہم دن ہے پاکستان کی تاریخ کا، پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی تاریخ کا، ISI کی تاریخ کا، جب ایک انڈین سرونگ نیول آفیسر کو 3 مارچ کو بلوچستان میں کارروائیوں کی وجہ سے گرفتار کیا گیا۔ اس حوالے سے آپ کو تھوڑی تفصیلات بتائیں گے کہ کل بھوشن یادو کو کس طرح انڈین گورنمنٹ نے ابینڈن کیا، بات کریں گے اس حوالے سے۔ اور آج کی جو بڑی خبر ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے پھر کہا ہے کہ جناب 2 دن بڑے اہم ہیں، اور نو کانفیڈنس موشن کے حوالے سے مشاورت مکمل ہوگی ہے، اپوزیشن ارکان کو اسلام آباد بلا لیا گیا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ میں اپنے پینلسٹ کا آپ سے تعارف کروا دوں، اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ابو ذر سلمان خان نیازی صاحب، پاکستان الیکٹرانک کرائم ایکٹ، اس میں جو امینڈمنٹ ہے اس پہ بھی ان کی ماہرانہ رائے لیں گے۔ لیکن ناظرین آج کی جو سٹوری ہے اس حوالے سے گفتگو آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے 2 کورسپونڈنٹس موجود ہوں گے، حسن ایوب خان اور عبدالقادر۔ حسن ایوب خان صاحب سینئر کورسپونڈنٹ ہیں جو سپریم کورٹ اور سیاسی معاملات پہ گہری نظر رکھتے ہیں، عبدالقادر پرائم منسٹر ہاؤس کو، اور پاکستان تحریک انصاف کے معاملات اس بیٹ کو کور کرتے ہیں۔ آپ دونوں کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ۔ حسن، پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا اس وقت اپوزیشن کے جو دعوے ہیں اور کیا فیصلے ہوئے، اور کب تک نو کانفیڈنس موشن موو کرنے کی اپوزیشن پوزیشن میں ہوگی؟ دیکھیں ارشد صاحب، یہ دعویٰ جو کیا ہے آج مولانا فضل الرحمان نے کہ 2 دن بعد یعنی 48 گھنٹے میں وہ تحریک عدم اعتماد جمع کرا دیں گے، لیکن مجھے ایسا لگتا نہیں ہے کہ ایسا ہوگا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس ٹائم جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہے وہ نہیں ہو رہا، تو پہلے تو ان کو آرٹیکل 54 کا استعمال کرتے ہوئے ریکوزیشن جمع کرانی ہوگی، جو کہ جو آئین نے اختیار دیا ہوا ہے اپوزیشن کو کہ وہ جو ہے وہ 20% یا 25% جو اراکین ہیں ان سے سائن کرا کر اپنا جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہے اس کی ریکوزیشن بلا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ آ جائے گا تو اس کے بعد پھر آپ نے جو اپوزیشن ہے انہوں نے جو تحریک عدم اعتماد ہے وہ جمع کرانی ہے۔ تو بنیادی طور پر اگر کہا جائے تو اس سارے معاملے میں اگر یہ کل سے سٹارٹ ہو تو بھی جو ہے وہ جو میری رائے ہے، I could be wrong، 3 ویکس جو ہے نا وہ لگیں گے۔
یعنی 2 ہفتے جو ہے وہ ریکوزیشن کرنے میں، اور اس کے بعد 1 ہفتہ، کیونکہ جب پارلیمنٹ کا سیشن بالکل ٹھیک ہے. کتنی سیریس موو لگ رہی ہے آپ کو؟ اور پہلے کیا نو کانفیڈنس اسپیکر صاحب کے خلاف لے کے آئے گی اپوزیشن، یا پرائم منسٹر کے خلاف لے کے آئے گی، اور کیا نمبرز پورے کر لیے انہوں نے؟ دیکھیں، اب یہ 3 سوال ہیں نا آپ کے. پہلا کوشچن جو ہے نمبرز کا، اگر میں اس کو ایڈریس کر دوں تو اس وقت جو میری اطلاعات ہیں، اور یہ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ میں نے اس حوالے سے خبر بھی دی تھی کچھ دن پہلے، جو 8 معزز اراکین قومی اسمبلی ان سے متعلق، بہرحال ان کو 8 کے ساتھ 8 اور جمع کر لیں تو یہ 16 ارکان ہیں جو کہ مسلم لیگ نواز کے ساتھ آئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا جو دعویٰ ہے، کچھ لوگ اس میں سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم ایسا نہیں کر رہے، لیکن آپ کی سیاسی خبر ہے بالکل، اور سیاست میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں. جی دیکھیں، جس دن میں نے خبر دی ہے اس دن تک تو یہ بالکل صحیح ہے. آپ نمبرز پہ اگر آ جائیں. نمبرز کی بات یہ ہے جی کہ 16 مسلم لیگ نواز، 6 پاکستان پیپلز پارٹی، اور اس وقت جو 4 ہیں وہ جے یو آئی فے کے ساتھ ہیں، لیکن ان میں سے 2 کنفرم ہیں، 2 کو آپ کنفرم نہیں کر سکتے. تو یہ آل ٹوگیدر جو نمبر بن رہا ہے وہ 24 ہے، جو کہ پکا نمبر ہے. اور اس میں ہوا کیا، جو اپوزیشن تھی انہوں نے 3 جماعتوں نے مل کر ایک ہائی پاور جو ہے اپنی کمیٹی بنائی. اس کمیٹی میں 2 سابق وزراء اعظم یعنی راجہ پرویز اشرف اور یوسف رضا گیلانی تھے، اور ساتھ ان کے نوید قمر صاحب تھے. اس کے ساتھ جے یو آئی ایف سے جو سابق وزیر اعلیٰ تھے کے پی کے اکرم خان دورانی، اور پھر جو لا کے ایکسپرٹ ہیں، جو ان کے سینیٹر ہیں. بالکل ٹھیک ہے. 180 کا نمبر کہہ رہی ہے اپوزیشن کے ہم لوگ کر لیں گے، آپ سمجھتے ہیں کر لیں گے؟ ارشد صاحب، یہ نمبر اس سے اوپر جائے گا جو میری اطلاعات ہیں. عبدالقادر صاحب، حکومت اس سارے معاملے کو کیسے دیکھ رہی ہے؟ کیا حکومت سمجھ رہی ہے کہ 9 من تیل مل جائے گا اپوزیشن کو؟ دیکھیے، حکومتی کیمپس نے بھی تیاری اپنی پوری کر رکھی ہے. آلدو کے وزیراعظم نے اپنی کابینہ اور تمام حکومتی ارکان کو آل از ویل کا پیغام دیا، اور یہ بھی کہا کہ گھبرانا نہیں ہے. لیکن جب سے یہ رپورٹ ہونا شروع ہوا کہ کچھ حکومتی ارکان کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تب سے وزیراعظم عمران خان نے اور خود حکومتی ارکان نے بھی رابطے شروع کر دیا. آپ نے دیکھا کہ چودھری شجاعت حسین سے ملاقات ہوئی گزشتہ روز، پھر جہانگیر ترین کو ٹیلی فون بھی کیا جا رہا ہے. ناراض ارکان سے بھی رابطے جاری ہیں. اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی زیر صدارت بھی ایک بہت اہم اجلاس ہوا، اور اس میں کچھ فیصلے کیے گئے. یعنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اراکین سے حکومتی شخصیات بھی رابطے کریں گے. بعض ارکان انفرادی طور پر رابطہ کریں گے، یعنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ایسے ارکان جو ان کی پارٹی سے بدزن ہیں اور وہ حکومتی کیمپس کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں، یا حکومت کی طرف ان کا جھکاؤ زیادہ ہے، ایسے ارکان کے ساتھ بھی رابطے بحال رکھے جائیں گے. پھر پنجاب اور خیبر پختونخوا میں جو اپوزیشن جماعتوں کے ارکان ہیں ان سے رابطہ کیا جائے گا. نون لیگ کے کم از کم 7 رکن اسمبلی ایسے ہیں جو حکومتی ارکان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار بھی ہیں. تو یہ ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے. جہاں پر اپوزیشن جماعتیں یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ حکومت کے کچھ لوگ ان کے ساتھ ہیں، وہیں حکومت بھی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ اپوزیشن کے لوگ ان کے ساتھ ہیں. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے. ایسا قطعی طور پر نہیں لگ رہا کہ سارے کے سارے ارکان اپنی پارٹیوں کے ساتھ وفا کرنے والے ہیں. اس میں سے کچھ نہ کچھ گڑبڑ تو ہوگی اگر صورتحال اس نہج پر پہنچی. بالکل. عبدالقادر صاحب، کیا حکومت کے پاس اطلاعات ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، اور حکومت خود بھی ہارس ٹریڈنگ کرنے کے موڈ میں لگ رہی ہے؟ آپ کو کوئی پیسہ شیسا چل رہا ہے؟ دیکھیں، حکومت کے پاس یہ اطلاع تو ہے کہ کوئی نہ کوئی بریف کیس لے کے نکلا ہوا ہے اور ان کے ارکان کو خریدنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن حکومت خود ہارس ٹریڈنگ کی گیم کا حصہ بننے کے موڈ میں نہیں ہے، بیکاز اس کے خود پرائم منسٹر عمران خان اگینسٹ رہے ہیں، اور انہوں نے آلٹرنیٹ سولوشنز اس کے کچھ ڈھونڈ رکھے ہیں. ایک تو عوامی سینٹیمنٹس کو بدلنے کے لیے جس طرح سے انہوں نے خطاب کیا اور ریلیف دینے کی کوشش کی، ایک تو وہ سارا صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے. پھر لوگوں کے ساتھ رابطے کرنے کے یہ جو پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہے، یہ اٹ سیلف ایک بڑی چیز ہے. یعنی اگر آپ اپوزیشن کے کیمپ میں جو لوگ آپ کے حامی ہیں یا آپ کو ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں ان کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہی آفر کر دیں تو وہ بھی ان کے بالکل ٹھیک ہے. عبدالقادر، جب آپ یہ بات کر رہے ہیں تو حسن ایوب کے چہرے پہ ایک بہت بڑی مسکراہٹ ہے. حسن، آپ کی مسکراہٹ کی وجہ کیا ہے عبدالقادر جو بات کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، خوش فہمی رہتی ہے کیونکہ جب اراکین رہتے ہیں نا حکومت میں ہوتے ہیں تو ان کو خوش فہمی ہوتی ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ چلیں گے. یہ سیاست جو ہے نا بڑا بے رحم کھیل ہے ارشد صاحب. اس میں کوئی کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتا. قدم بڑھاؤ نواز شریف، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور آپ کے پاس بھی اطلاعات ہیں کہ پیسے چل رہے ہیں؟ عبدالقادر کہہ رہے ہیں کوئی بریف کیس لے کے نکلا ہوا ہے، حکومت کے پاس یہ اطلاعات ہیں؟ دیکھیں، کوئی اگر اس بارے میں اطلاعات کیا ہیں جی، آپ نے یوسف رضا گیلانی کا آپ نے الیکشن دیکھا تھا اور اس میں ارشد صاحب پیسے چلے تھے، اور آپ نے ایک جو ویڈیو ہے وہ منظر عام پر لے کر آئے تھے.
اب جو تحریک انصاف کے بہت سے لوگ باتیں کرتے ہیں تو یوسف رضا گیلانی کو کن کن لوگوں نے ووٹ دیے تھے؟ وہ کوئی آسمان سے اتری مخلوق تو نہیں تھی، اسی پارلیمنٹ کے لوگ تھے نا. اور جن لوگوں نے آج جو ہے تحریک استحقاق جمع کرائی ہے تو پرائم منسٹر کو دیکھنا چاہیے کہ جب یوسف رضا گیلانی کے ووٹ فالتو ہو گئے تھے اور اس کے بعد ان کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑ گیا تھا تو پھر وہ کون لوگ تھے؟ آج تک اس بات کا پتہ لگ سکے؟ اچھا اس میں پیسے چلے تھے، وہ آپ کو اس بات کا پتہ ہے، میں تو عبدالقادر کی اس بات کی تصدیق کرتا ہوں. دوسرا، کراچی کے بھی کچھ اراکین اسمبلی تھے، تو یہ خرید و فروخت تو ہوئی نا ماضی میں، یا ماضی میں یہ خرید و فروخت نہیں ہوئی؟ آپ نے وٹنس کی. اچھا ماضی کی اگر تاریخ پہ نظر ڈالیں تو آپ دونوں کے سامنے میں تھوڑی سی تاریخ رکھ دوں کہ پاکستان میں آج تک جو پاکستان کی تاریخ ہے نو کانفیڈنس کی کسی بھی سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف کامیاب نہیں ہوا. تو تاریخ بدلنے جا رہی ہے حسن ایوب یا تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی؟ دیکھیں میں کوئی بڑا دعویٰ تو نہیں کروں گا، لیکن جو بظاہر میری انفارمیشن ہے اور انفارمیشن آپ دعویٰ نہ کریں، خبر دے دیں. خبر یہی ہے جی کہ تاریخ بدلنے جا رہی ہے، یہ نہیں بالکل ٹھیک ہے. عبدالقادر آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ تاریخ بدلنے جا رہی ہے یا تاریخ دہرائے گی اپنے آپ کو؟ بالکل تاریخ بدلنے جا رہی ہے. میری اطلاع کے مطابق اور جو ماحول میں پرائم منسٹر آفس کے کیمپس میں دیکھ رہا ہوں تاریخ بدلنے جا رہی ہے اور وزیر اعظم عمران خان اپنی 5 سالہ مدت پہلی مرتبہ پوری کرنے جا رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے یہ ملک کی تاریخ میں پہلی بار کوئی وزیر اعظم ہوگا جو اپنی 5 سالہ مدت پوری کرے گا، ادروائز ایسا نہیں ہوا. اور دوسرا، جہاں تک رہی بات حسن ایوب جس طرح سے بتا رہے ہیں کہ خوش فہمیوں والی بات، تو بہت سارے لوگ لندن سے بھی رپورٹ کرتے رہے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حکومتی وزراء لائن بنا کے کھڑے ہوں گے اور نواز شریف کی ایک ہاں کا انتظار کرتے ہیں. آپ اس رپورٹر کو بہت اچھے سے جانتے ہیں، وہ بھی اس طرح کی بریکنگ نیوز دیا کرتے تھے. کوئی 2 سال ہو گئے اس طرح کی بریکنگ نیوز کو کہ بس نواز شریف کی ایک ہاں کا انتظار ہے اور حکومتی وزراء لائن بنا کر ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے باہر کھڑے ہوں گے. وہ 2 سال بھی گزر گئے ہیں، یہ سارا وقت بھی گزر گیا اور یہ جو 1.5 سال رہ گیا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی گزر جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. عبدالقادر اور حسن ایوب آپ دونوں کا بہت شکریہ. جی حسن ایوب خبر دے دوں کی کچھ عرصہ پہلے 3 وفاقی وزراء کی ملاقات ہوئی لاہور میں، لاہور ڈیفنس کے اندر، اور اس میں ایک راولپنڈی سے وفاقی وزیر ہیں، اس میں ایک جو ہے وہ سابق وزیر داخلہ ہیں اور آج کل وہ نارکوٹکس کنٹرول وہ دیکھ رہے ہیں، بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب، اور تیسرے مونس الائی تھے. تو جب 3 وفاقی وزراء مل رہے ہوں اور تحریک عدم اعتماد کے معاملے کو ہی دیکھ رہے ہوں اور اس کے اوپر آپس میں مشاورت کر رہے ہوں اور آئندہ اکٹھا چلنے کے حوالے سے جو ہے وہ عزم کا اظہار کیا جا رہا ہو تو یہ ایک بڑا کوسچن مارک ہوتا ہے. اور وزراء بھی جو ہے وہ ارکان پارلیمنٹ ہوتے ہیں پہلے، پھر وہ وزیر بنتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. حسن ایوب اور عبدالقادر آپ دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین، ہم نے آپ کو ٹپ دیا کہ وزیر اعظم ہاؤس اور حکمران جماعت اس کو کیسے دیکھ رہی ہے اور اپوزیشن جماعتیں کس طرح سے اس معاملے کو دیکھ رہی ہیں، اور جو دونوں رپورٹرز کور کرتے ہیں ان معاملات کو، دونوں کیمپس میں کیا اطلاعات ہیں وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی. اور تاریخ بدلتی ہے، تاریخ قائم ہوتی ہے یا تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، یہ وہ سوال ہے. لیکن ملک کے اس وقت معاملات ناظرین بہت بڑے ہیں. 23 مارچ کو ایک بہت بڑا ایونٹ پاکستان میں ہونے جا رہا ہے. OIC کے سربراہ حکومت اور اسٹیٹ ہیڈز وہ تشریف لا رہے ہیں. کل ازبک پریزیڈنٹ آ رہے ہیں. حکومتی معاملات چل رہے ہیں. پھر آگے کافی ساری اور انٹرنیشنل کمپلشنز ہیں اس وقت پاکستان کی. تو اس حوالے سے جو رشیا اور یوکرین کی ناظرین صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے اس میں پاکستان پہ بھی کافی پریشرز آ رہے ہیں، انٹرنیشنلی آ رہے ہیں. یورپین یونین نے کل باقاعدہ ایک بیان جاری کیا کہ پاکستان UN میں جو ووٹ آ رہا ہے اس کے حق میں دے، یوکرین کے حق میں دے، لیکن پاکستان بشمول دیگر ممالک بھارت انہوں نے اس معاملے پہ ایبسٹین کیا اور اچھا فیصلہ کیا حکومت پاکستان میں، جو کہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں ڈکلیئر تھا کہ ہم کسی کیمپ کا حصہ نہیں بنیں گے اور کسی کیمپ کا، جیسے وزیر اعظم کہتے ہیں، حصہ بننا بھی نہیں چاہیے. لیکن جب یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں ناظرین اور یوکرین کی صورتحال کو دیکھتے ہیں اور صدر جو بائیڈن نے جب اسٹیٹ آف دا یونین خطاب کیا اور کہا کہ جو رشین لوگ ہیں جن کے پیسے باہر پڑے امریکہ یا دیگر جورسڈکشن میں، یورپین یونین برطانیہ بھی یہ اسٹیپس لے رہا ہے کہ ہم ان کے ایسٹس فریز کر رہے ہیں، اور جس کو کہتے ہیں ال گوٹن ویل، جو ناجائز انہوں نے پیسہ کما کے باہر ان ممالک میں رکھا ہے اسے فریز کر رہے ہیں. کیا کہا اس حوالے سے آئیے دیکھتے ہیں. We're joining with European allies to find and seize their yachts, their luxury apartments, their private jets. We're coming for your ill-begotten gains. جی ناظرین، آپ نے سنا کہ ہم ان کے اثاثے فریز کر دیں گے، ان کی یارڈز اور باقی اثاثے فریز کر دیں گے. لیکن سوال ہوتا ہے کہ کیا پاکستان سے جو لوگ یہ اثاثے لے کے گئے ہیں، کسی نے لندن میں سیاسی پناہ لی ہوئی ہے، لندن کی عدالتوں سے ان کو بیل مل جاتے ہیں، فیصلے ان کے حق میں آ جاتے ہیں، یہاں پہ کرپشن کیسز ثابت ہو جائیں، وہاں جا کے وہ کہتے ہیں جی دیکھیں یہ لندن کی عدالتوں پہ ہمیں اعتماد ہے، تو
تو کیا یہ لوگ باقاعدہ طور پہ بیرونی حکومتوں کے ایسٹس بنتے ہیں؟ اور اس حوالے سے اگر ایسے لوگ آپ کے حکمران ہوں تو وزیر اعظم اس حوالے سے کیا سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا آپ کی آزاد فورن پالیسی ہو سکتی ہے؟ وزیر اعظم نے اس حوالے سے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ میں نے 2 دورے کیے، ایک چائنا کا اور ابھی رشیا کا۔ آزاد فورن پالیسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک قوم اپنے لوگوں کے فائدے کے لیے فورن پالیسی بنائے، وہ فورن پالیسی نہ بنے جو کسی اور کا فائدہ کرے اور اپنے ملک کو نقصان پہنچا دے۔ اور میں آپ کو اس غلط فورن پالیسی کی مثال دینا چاہتا ہوں۔ ہم نے پہلے امریکہ کی جنگ میں شرکت کی، سوویت یونین کے خلاف، جب وہ افغانستان میں جہاد میں شرکت کی۔ 10 سال کے بعد جب پھر شرکت کی 9/11 کے بعد، تب شرکت کر رہے تھے کہ جہاد تھی، کہ افغانستان میں کوئی فورن آکوپیشن ہوئی تو اس کے خلاف جہاد ہے، لیکن اب جب امریکہ افغانستان میں آ گیا تو اس کے خلاف دہشت گردی تھی۔ اس پالیسی کے میں شروع سے خلاف تھا۔ اور ناظرین اس پالیسی کے خلاف تھے، اور سوئس سیکرٹس جو آئیں اس میں پتہ لگا کہ افغان جہاد کے نام پہ بھی چند لوگوں نے کافی اثاثے بنائے اپنے بچوں کے نام پہ، جو کہ ڈینائی کرتے ہیں۔ لیکن اس حوالے سے آج کی تاریخ تک نہ پاناما کیس سامنے آیا، اس کی کوئی تحقیقات مکمل ہوئی، نہ پینڈورا لیک سامنے آئی، اس کی کوئی تحقیقات مکمل ہوئی، دبئی لیک سامنے آئی، اس کی کوئی تحقیقات مکمل نہیں آئی، بہاما لیکس آئی، کوئی تحقیقات مکمل نہیں آئی، سوئس سیکرٹ سامنے آئی، کوئی تحقیقات مکمل نہیں ہوئی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک سو موٹو کیس اس کا نوٹس لیا تھا ریگارڈنگ مینٹیننگ آف فارن کرنسی اکاؤنٹ بائی پاکستانی سٹیزن وداؤٹ ڈسکلوزنگ دا سیم پیئنگ ٹیکسز اینڈ ان ادر۔ اور یہ کیس سلمان نیازی صاحب کہاں پہنچا، کچھ پتہ ہے آپ کو اس کا؟ ارشد صاحب یہ ججمنٹ تو نہیں تھی، یہ ڈیسائیڈڈ آن 12 جون 2018 آرڈرز ہیں اس حوالے سے۔ یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا، یہ بیسیکلی انٹرم آرڈر تھا، یہ ابھی پینڈنگ ہے کیس۔ جون 2018 کا یہ آرڈر ہے، یہ لاسٹ ٹائم جنوری 2019 میں لگا ہے، اور یہ 3 ممبر بینچ تھا۔ اب آج کل جو ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں اس کے ممبر تھے جسٹس اعجاز الحسن اور ثاقب نثار صاحب۔ اس میں ایشو یہ تھا کہ جو ویلتھ ہے یا ایسٹس ہیں باہر، جو ایل گاٹن منی سے جو ڈکلیئر نہیں کیے ہوئے آپ نے پاکستان کے جو ہمارا ڈومیسٹک ٹیکس ریجیم ہے اس کے انڈر، اس میں ایک کمیٹی بنی تھی، اس میں 11 ممبرس تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، چیئرمین FBR، گورنر اسٹیٹ بینک، بڑے بزنس گروپس تھے، سب کو بٹھایا تھا کہ آپ پوائنٹ آؤٹ کریں کہ لاء میں کیا لکونہ ہے، ٹیکس کے لاء میں، اور آپ کا جو ریگولیٹری فریم ورک ہے اس میں کیا لکونہ ہے، اور پوائنٹ آؤٹ کریں۔ ہم پھر گورنمنٹ کو کہیں گے کہ آپ اس پہ کچھ انپٹ دیں ہمیں، اس پہ کیا کر سکتے ہیں۔ دس کیس از گورنمنٹ نے پرسو کیا اس کیس کو؟ نہیں، ہاں گورنمنٹ کو ڈائریکشن تھی کہ آپ نے اس پہ اپنے کمنٹس جمع کرانے، بتانے ہم کیا کر سکتے ہیں کمیٹی کی رپورٹ کی روشنی میں، لیکن گورنمنٹ نے بھی نہیں لگوایا اور کورٹ نے بھی ٹیک اپ نہیں کیا یہ جنوری 2019 سے لے کے ابھی تک۔ رائٹ، اور اسی میں ذکر ہے کہ تقریباً $15 بلین بینکنگ چینل سے گئے، اور اتنا ہی اماؤنٹ حوالہ ہنڈی سے بھی 2016-17 میں پاکستان سے باہر گیا۔ جی اچھا صاحب، ابھی دیکھ لیں، ابھی یہ جو سوئس لیکس بھی آئی ہیں، اس میں جو کرپشن کا پیسہ ہوتا ہے بیسیکلی، جو آپ ڈکلیئر نہیں کرتے اور باہر پراپرٹیز آپ خرید لیتے ہیں اور پاکستان میں ڈکلیئر نہیں کرتے۔ ابھی سوئس لیکس میں بھی پتہ لگا کہ 85 میں اکاؤنٹ میں کچھ لوگوں کے اکاؤنٹ کھلے تھے اور اس میں پیسے آئے تھے، لیکن وہ ڈکلیئر ابھی تک نہیں ہوئے جب تک سوئس لیکس نہیں آئی۔ اس لیے پاکستان میں جتنے بھی بڑے بندے ہیں وہ کہتے ہیں جی جو امیر آدمی ہوتا ہے وہ اس کے لیے قانون مکڑی کا جالا ہے، اس کو توڑ کے نکل جاتا ہے اور غریب آدمی اس میں پھنس کے رہ جاتا ہے۔ بیہائنڈ ایوری گریٹ ویل دیر از اے کرائم، یہ کسی ججمنٹ میں کورٹ آیا تھا پاناما کیس میں۔ جی کھوسا صاحب نے کہا تھا جب انہوں نے بیلزاک کو کوٹ کیا تھا، اور بالکل ٹھیک بات ہے۔ اور آپ دیکھ لیں، آپ ملک کی جیلوں کا وزٹ کریں، ہم تو پریکٹس کرتے ہیں تو جاتے رہتے ہیں، 90% لوگ جو جیل میں آپ کے وہ غریب لوگ ہیں، 10% امیر لوگ ہیں، وہ بھی کیا کہتے ہیں تھوڑے عرصے بعد ان کو بھی بیل مل جاتی۔ ایک امیر آدمی بتا دیں، ایک بڑا پاورفل بندہ بتا دیں جو پاکستان میں جیل میں زیادہ عرصہ رہا ہو، سب کو بیل مل گئی۔ جتنے بڑے لوگ ہیں، پچھلے 2 سال سے اکاؤنٹیبلٹی ڈرائیو چل رہی ہے اس ملک کے اندر، لیکن کسی کو ابھی تک سزا نہیں ہوئی۔ ہاں ٹرائل چلتا ہے، شور مچتا ہے، اس کے بعد تھوڑے عرصے بعد بڑے بڑے وکیل آتے ہیں، کیسز کرتے ہیں، بیل کروا کے وہ لوگ باہر آ جاتے ہیں۔ اور پھر انہی لوگوں کو بڑے بڑے میٹنگ میں بلایا جاتا ہے، سیٹ پہ بٹھایا جاتا ہے اور کہا یہ تو بڑے بڑے لوگ ہیں، انہی سے ملک کو آگے چلنا ہے۔ اور یوکرین کی مثال ناظرین ہمارے سامنے ہے، اور ابھی بھی وقت ہے کہ احتساب کا عمل جو ہے اسے ایک لاجیکل اینڈ تک لے کے جایا جائے۔ سوئس سیکرٹس میں ایک پاکستان کے بڑے بزنس مین کا نام آیا سینٹ جیمز ہوٹل کے حوالے سے، اس کا ذکر کریں گے۔ پاکستان کے ایک اور سیاستدان جو نو کانفیڈنس موشن لانے کے لیے بڑے سرگرم عمل ہیں، FIA کا ان کا جو کیس ہے، نیب کا جو کیس ہے، اب ان کی خبریں باہر کے اخبارات میں بھی لگ رہی ہیں۔ وہاں لندن ہائی کورٹ میں ڈیوڈ روز جو ڈیلی میل کے کورسپونڈنٹ ہیں، انہوں نے ایک بڑا تفصیلی جواب جمع کروایا ہے، اور کیا عزت دے رہے ہیں پاکستان کے لیڈر آف دا اپوزیشن کو لندن کی ہائی کورٹ میں، اس پہ بات کریں گے۔ پیکا لاء پہ بات کریں گے، کلبھوشن جادھو پہ بات کریں گے، ایک وقفے کے بعد۔
ویلکم بیک ناظرین. آرگنائز کرائم اینڈ کرپشن رپورٹنگ پروجیکٹ اور اس کے سوئس پارٹنرز نے جو تحقیقات کی اس میں پاکستان کے سب سے بڑے بزنس مین کے اکاؤنٹس وہ بھی برآمد ہوئے, اور یہ وہ بزنس مین ہیں جو بڑی بڑی میٹنگ میں بیٹھتے ہیں, چاہے وہ آپ کے آئی پی پیز کا کیس ہو, ٹیکسٹائل والے معاملات ہوں, دیگر معاملات ہوں, اور ہر حکومت کو مشورے دیتے ہیں کیسے معاملات آگے چلانے. اور سن 2000 سے ان کا کیس جو نیب میں تحقیقات چل رہی تھیں وہ بھی رک جاتی ہیں, سینٹ جیمز ہوٹل کی تحقیقات رک جاتی ہیں, اور سوئس سیکرٹس میں جو چیزیں سامنے آئیں وہ کیا ہیں, آرگنائز کرائم اینڈ کرپشن رپورٹنگ پروجیکٹ اور سوئس پارٹنرز نے کیا چیزیں اس حوالے سے بتائیں, آئیے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں. سوئس لیکس نے انکشاف کیا ہے کہ پاکستان کے امیر ترین تاجروں میں سے ایک میاں محمد منشا کا ایک فینٹم کمپنی کے ساتھ مشترکہ بینک اکاؤنٹ تھا جس نے برطانیہ کے شہر لندن میں ایک 5 سٹار ہوٹل کی فروخت کے لیے مالی معاونت کی تھی. میاں منشا نے ہمیشہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ لندن کے ایک 5 سٹار ہوٹل کی خریداری میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں تھا. میاں منشا کی مبینہ جعلسازی, ٹیکس فراڈ اور منی لانڈرنگ کے الزام میں تحقیقات پاکستان میں جاری ہیں. آرگنائز کرائم اینڈ کرپشن رپورٹنگ پروجیکٹ اور اس کے سوئس سیکرٹ پارٹنرز کی تحقیقات اور بینک دستاویزات سے جو معلومات اکٹھی کی گئیں ان میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ میاں منشا کا ہوٹل کی خریداری سے تعلق جڑتا ہے. پاکستان کے ٹیکس حکام نے تاریخی سینٹ جیمز ہوٹل لندن کی خریداری میں بے ضابطیاں سامنے آنے کے بعد 2015 میں منشا اور ان کے خاندان کے دیگر افراد سے تفتیش شروع کی تھی کہ نومبر 2010 میں سینٹ جیمز ہوٹل اینڈ کلب تقریباً $50 ملین میں خریدا. میاں منشا نے ہمیشہ دعویٰ کیا ہے کہ اس ہوٹل میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے, جو ان کے بیٹے عمر اور حسن منشا کے علاوہ ان کی بہو امان رضا منشا کے پاس ہے. میاں منشا اور ان کے خاندان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے برٹش ورجن آئلینڈ میں ایک نامعلوم آف شور کمپنی سے $22 ملین اور $20 ملین گورنسی کے ایک کاروبار جس کا انحصار برطانیہ پر ہے سے فنڈ لے کر اس ہوٹل کی خریداری کی ہے. میاں منشا کے مطابق گورنسی کارپوریشن کو ایزی انویسٹمنٹ لمیٹڈ کہا جاتا تھا. عدالتی دستاویزات کے مطابق حسن منشا نے قرض لینے کے لیے دونوں معاہدوں پر دستخط کیے اور ان دستاویزات کی تصدیق پاکستان میں منشا خاندان کی ملکیت کے کاروبار کے اسسٹنٹ مینیجر معظم رشید نے کی. میاں منشا اور خاندان نے جانتے بوجھتے ہوئے پیسے غیر قانونی طور پر ملک سے باہر منتقل کیے, جس کی تحقیقات فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے کی. واضح رہے کہ یہ تحقیقات جس تیزی سے شروع ہوئیں اتنی ہی تیزی سے رک گئیں, کیونکہ FBI مبینہ طور پر رقم ادھار دینے والی آف شور کمپنیوں کے بارے میں زیادہ تفصیلات حاصل کرنے میں ناکام رہا. برٹش ورجن آئلینڈ کے حکام نے وہاں قائم کمپنی کے حوالے سے کوئی معلومات پیش کرنے سے انکار کر دیا, جس نے منشا کو $22 ملین کا قرض دیا تھا. گورنسی کے عہدیداروں نے زیادہ تعاون کیا, لیکن جب ان سے ایزی انویسٹمنٹ لمیٹڈ کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کے جواب نے سرخ جھنڈے بلند کر دیے, اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کے پاس کبھی بھی اس کارپوریشن کے رجسٹرڈ ہونے کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. دنیا میں کسی اور جگہ اس کا کوئی نشان نہیں تھا. FBI نے 2020 میں دائر عدالتی دستاویزات میں کہا تھا کہ گورنسی میں ایزی انویسٹمنٹ کے لیے رجسٹریشن نہ ہونے کی وجہ سے کروڑوں ڈالر کا قرض مشکوک ہو گیا ہے, اور منشا خاندان کے افراد کے دعووں کی سچائی کے حوالے سے سنگین سوالات پیدا ہوئے ہیں. سوئس سیکرٹس کے مطابق منشا کے ایزی انویسٹمنٹ کے ساتھ خوشگوار تعلقات ہو سکتے ہیں. 2005 میں میاں منشا اور ان کی اہلیہ ناز کے زیر انتظام ایک فرم نے کریڈٹ سوئس بینک اکاؤنٹ کھولا جس میں ایزی انویسٹمنٹ لمیٹڈ بطور شریک ہولڈر تھا. 2013 میں بند ہونے والے اس اکاؤنٹ میں ہوٹل معاہدے کو حتمی شکل دینے کے 1 سال سے زائد عرصے بعد 2012 میں 18.5 ملین سوئس فرینک تقریباً $20 ملین سے زائد کا بیلنس موجود تھا. تاہم سوئس سیکرٹس کے جاری کردہ دستاویزات میں وہ معلومات شامل نہیں ہیں جہاں فرموں کو شامل کیا گیا ہے, اور رپورٹ میں خیال کیا گیا ہے کہ اس بات کی تصدیق کرنا ناممکن ہے کہ بینک اکاؤنٹ پر درج کمپنی وہی ہے جو منشا خاندان کو رقم دیتی تھی. OCCRP کی رپورٹ میں تفصیلات ہیں کہ ایزی انویسٹمنٹ لمیٹڈ کی مٹھی بھر فرموں نے معاہدے کے وقت دنیا بھر کے مختلف حصوں میں رجسٹرڈ کرایا تھا, لیکن ان کے مالکان کی شناخت نہیں ہو سکی اور وہ اس معاہدے سے جڑے ہوئے نظر نہیں آئے. تاہم ایزی انویسٹمنٹ سے متعلق نئی معلومات ان تحقیقات کی راہ بدل سکتی ہیں. اس معاملے پر کام کرنے والے ایک ٹیکس عہدیدار نے OCCRP کو بتایا کہ اگر میاں منشا خفیہ طور پر کمپنی کو کنٹرول کرتا ہے اور اس بارے میں تفتیشی اداروں سے جھوٹ بولتے ہیں تو انہیں کافی مالی جرمانے اور جھوٹی گواہی دینے کے الزامات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. میاں منشا نے حال ہی میں نشاد گروپ کے چیئرمین کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا, جسے 1951 میں ان کے والد اور قریبی رشتہ داروں نے بنایا تھا. وہ 2010 میں فوربس کے ارب پتی افراد کی فہرست میں شامل ہونے والے
पहले पाकिस्तानी थे। मियां मंशा के कारोबार में 1990 की दिहाई में इजाफा हुआ जब उन्होंने सीमेंट की 2 कंपनियों में होल्डिंग खरीदी। साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ की क़यादत में निजकारी की कोशिश की बदौलत मुस्लिम कमर्शियल बैंक खरीदने वाले ग्रुप का हिस्सा थे। ये बताना मुनासिब है कि बैंक की खरीदारी आज भी मुतनाज़ा है और ये बैंक के ही पैसों से खरीदा गया। अगरचे मंशा की बोली सबसे ज्यादा नहीं थी, लेकिन मुबैना तौर पर उन्हें नीलामी जीतने के लिए टॉप बोली से मैच करने की इजाजत दी गई थी। इस सिलसिले में सन 2002 में होने वाली नैब की तहकीकात आज भी जारी है। जी नाज़रीन, ये आपने रिपोर्ट देखी। एक और अहम मामला, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट और हुकूमत ने इसमें तरमीम की। सलमान अली साहब, इसको ड्रैकोनियन लॉ क्यों कहा जा रहा है? अर्शद साहब, इसमें आपको देखना पड़ेगा क्योंकि 2 तरह की डेफेमेशन होती है। एक होती है सिविल डेफेमेशन, जिसमें आपको जो बेसिकली सज़ा मिलती है वो ये होती है कि आपको फाइन इम्पोज होता है। एक होती है क्रिमिनल डेफेमेशन। अब क्रिमिनल डेफेमेशन जो है ये एक मेडिवल कॉन्सेप्ट है। ये इंग्लैंड में 14th सेंचुरी में आया था, अमेरिका में उनके 1776 के बाद आया था, फिर उन्होंने भी ख़त्म कर दिया, इंग्लैंड में भी ख़त्म हो गया। तो पूरी दुनिया में जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज एंड रिपब्लिक्स हैं वहाँ पे क्रिमिनल डेफेमेशन को एज ए क्रिमिनल पीनल में डिफाइन करना एक बुरा समझा जाता है और इनको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी क्या तब्दीलियां की हैं? बस वही तरह कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की वॉयलेशन समझा जाता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, जब वो क्रिमिनल फॉर्म में डेफेमेशन आती है। अब ये पुराना 2016 का जो कानून था वो कोई इतना अच्छा नहीं था, वो भी बहुत बुरा था जो पी मिलन की गवर्नमेंट ने बनाया था। वो भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे अच्छा खासा उन्होंने क्या कहते हैं उसके वॉयलेशन में था उसके राइट की। अब जो नया वाला कानून है उनमें थोड़ा सा फर्क है, इतना है कि पहले एक नेचुरल पर्सन मतलब एक इंसान फाइल कर सकता था कंप्लेंट FIA में, अब कोई इंस्टीट्यूशन भी कर सकता है। जैसे आप गवर्नमेंट का कोई भी इंस्टीट्यूशन है, जैसे आर्म फोर्सेज हो गई, जुडिशरी हो गई, आपका कोई नेपरा हो गया, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की हर्जा सराई की गई, DG ISI की हर्जा सराई की गई, तो जब तक पहले वो केस खुद नहीं फाइल करते तो नहीं चल सकता था, लेकिन अब कोई भी कंप्लेनेंट फाइल कर सकता है। वो बजाते खुद DG ISI अपनी ज़ात पे अब खुद कर सकते हैं एज ए नेचुरल पर्सन, लेकिन ISI खुद नहीं कर सकती थी एज ए इंस्टीट्यूशन, और इसी तरह जुडिशरी खुद नहीं कर सकती थी एज ए इंस्टीट्यूशन, लेकिन जुडिशरी के पास तो कंटेम्प्ट पावर से उनको उतना मसला नहीं था। उसके अलावा इसमें तो वो भी आ गया ना, अब नेपरा को क्रिटिसाइज करेंगे वो भी फाइल कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस को करेंगे, रेलवे को करेंगे, ये तो फिर इसमें सभी आ गए ना कि आप गवर्नमेंट के किसी, अगर आप अपने कोई इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट करनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो आपके तो हाथ ही बांध दिए ना इस अमेंडमेंट के बाद। फिर साथ इन्होंने सजा जो कर दी वो 3 से 5 साल कर दी, और ऑफेंस को नॉन बेलेबल बना दिया, और साथ कॉग्निजेबल भी कर दिया। उसका 2 तरह के ऑफेंसेस होते हैं, कॉग्निजेबल होता है, नॉन कॉग्निजेबल, और आपको पता ही होगा कॉग्निजेबल में ये होता है कि आपको वारंट। लॉ सही है या गलत है? नहीं, देखें ये कानून ठीक नहीं है। मैं बेसिकली हूँ ही खिलाफ क्रिमिनल डेफेमेशन होनी नहीं चाहिए। हाँ, हमारे अगर इंप्रूवमेंट रिफॉर्म की जरूरत है, 2002 का डेफेमेशन ऑर्डिनेंस है आपका, आप उसमें रिफॉर्म लेके आए जहां आपको प्यूनिटिव डैमेजेस लाएं, जैसे यूके और अमेरिका में होता है। अगर आप हेफ्टी साइंस बनाएंगे। साहब, बहुत अहम बात की आपने। यहाँ पे एक वक्फा लेंगे और ISI की तारीख का बड़ा कारनामा, इस हवाले से बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आज कोयटा में एक और दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, और बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं ये बाकायदा एक इंटरनेशनल रीजनल प्रोजेक्ट के तहत बलूचिस्तान में हालात क्रिएट किए जा रहे हैं। कल 3 मार्च है, इंटेलिजेंस की तारीख में और ख़ास तौर पे ISI की तारीख में एक बड़ा ऑपरेशन हुआ था, और पहली दफ़ा एक इतने हाई रैंकिंग ऑफिशियल इंडियन नेवी का गिरफ्तार हुआ था। इसकी तफसीलात क्या हैं, आइए देखते हैं। 3 मार्च का दिन स्पाई एजेंसीज की तारीख में हमेशा ISI के एक ऐसे कारनामे के तौर पर याद रखा जाएगा जिस दिन तारीख में पहली बार एक हाजिर सर्विस खुफिया एजेंट को गिरफ्तार किया गया। 3 मार्च 2016 को ISI ने बलूचिस्तान से भारत के एक नेवल अफसर को गिरफ्तार किया। मैनचेस्टर में 6 अप्रैल 1970 को एक मुंबई पुलिस अफसर के घर जब बेटा पैदा हुआ तो उसका नाम माँ बाप ने कलभूषण यादव रखा। कलभूषण यादव भारतीय नेवी में भर्ती हो गया और फिर 2003 में वो ईरान में जाली पासपोर्ट से दाखिल हुआ। पासपोर्ट पर उसका नाम हुसैन मुबारक पटेल दर्ज था। कलभूषण यादव का मिशन पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फरोग देना था, जिसका इजहार उसने अपने इकबाली बयान में दिया। Ever since, I have been directing various activities in Balochistan and Karachi at the behest of RAW and deteriorating law and order situation in Karachi. Activities which are criminal, which are anti-national, which can lead to
maiming or killing of people within Pakistan. 3 मार्च को गिरफ्तारी के बाद जल्दी खबर पाकिस्तान में फैल गई कि एक भारतीय जासूस पकड़ा गया है। 25 मार्च 2016 को पाकिस्तान ने भारत को इत्तला भी पहुंचा दी कि जनाब, आपका एक हाजिर सर्विस नेवल अफसर जो कि 2003 से पाकिस्तान के खिलाफ तकरीबी कार्रवाइयों में मसरूफ था, उसको पकड़ लिया गया है। भारतीय हुकूमत ने बजाय इसके कि अपने एजेंट को अपनाती, ये जवाब दिया कि कुलभूषण यादव नेवी में था जरूर मगर रिटायर हो चुका है और इसका भारतीय हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। भारत के इनकार पर पाकिस्तान की जानिब से कुलभूषण यादव के इकबाली बयान की एक वीडियो भी जारी की गई, जिसमें वो अपना मिलिट्री नंबर, रैंक और दीगर तमाम तफसीलात बता रहा है और साथ ही ये भी बता रहा है कि वो बलूचिस्तान में किस किस्म की तकरीबी कार्रवाइयों में मुलव्विस रहा। I am Commander Kulbhushan Jadhav, number 4155 Zulu. I am a serving officer of the Indian Navy and my cover name was Hussain Mubarak Patel, doing some intelligence gathering for the Indian agencies. I have been directing various activities in Balochistan and Karachi. कुलभूषण बलूचिस्तान के मासूम बच्चों, औरतों और कबाइल को वर्गला कर उन्हें दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इस्तेमाल करता रहा। Now, to sabotage CPEC, India has raised a militia of 700 persons to undertake terrorism in Balochistan. A commission comprising 24 members was created, which included 10 raw operatives. $60 million were dedicated to this force. Indian embassy had regularly been paying handsome amounts to sub-nationalists under the garb of humanitarian assistant work projects in Balochistan. We have corroborating evidence of 4 such transactions in the dossier of about $23.35 million. $5 million were given to a sub-nationalist whose name is held with us to cause unrest in Balochistan. इसके साथ साथ कुलभूषण 2 दफा कराची भी गया, जहां उसने नेवल तंसीबात की जासूसी की और मिलने वाली मालूमात को भारतीय नेवल इंटेलिजेंस और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के साथ शेयर किया। Visited Karachi on 2 occasions in 2005 and 2006 for basic intelligence gathering on naval installations, basically gathering and information on the landing sites around Karachi and various naval vessels or whatever I could gather about the Navy. कुलभूषण ने इस बयान में ये भी साफ साफ बताया कि इस वक्त तक वो एक हाजिर सर्विस नेवल ऑफिसर है और नवंबर 2022 में उसने रिटायर होना है। I am still a serving officer in the Indian Navy and will be due for retirement by 2022. 10 अप्रैल 2017 को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने कुलभूषण यादव को सजाए मौत सुनाई। कुलभूषण यादव को अपील के लिए 40 दिन दिए गए। मई 2017 में भारत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया। जून 2017 में कुलभूषण ने आर्मी चीफ से रहम की अपील दाखिल की। पाकिस्तान और खसूसी तौर पर बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करवा कर मासूम लोगों को शहीद करने के बावजूद हुकूमत पाकिस्तान ने इंसानी हकूक की बुनियादों पर 25 दिसंबर 2017 को कुलभूषण यादव की अहलिया और वालदा को उससे मिलने की इजाजत दे दी, जिस पर एक बार फिर भारत की तरफ से प्रोपेगेंडा किया गया। 17 जुलाई 2017 को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भारत की कुलभूषण की रिहाई की अपील मुस्तरद कर दी और पाकिस्तान को कुलभूषण यादव को काउंसलर रिसाई का हुक्म दिया, जिसके बाद से अब तक भारत कुलभूषण यादव को वकील तक फराहम करने को तैयार नहीं। इन तमाम बातों और सबूतों से ये साबित होता है कि पाकिस्तान और बिलखसूस बलूचिस्तान में बदअमनी फैलाने के पीछे भारत और उसकी खुफिया एजेंसी रॉ मुलव्विस है और इससे भी बढ़कर ये कि भारत अपने उन अफसरान को भी कबूल नहीं करता अगर वो पकड़े जाएं। और नाज़रीन, बलूचिस्तान में जो कार्रवाई है उसका इंडियन मिलिट्री और रॉ के साथ क्या ताल्लुक है, अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान ने इस हवाले से क्या बताया था, आइए देखते हैं। Former Indian ambassador and an Indian Army general visited Baloch militant training camp in Haji Gak area in Afghanistan. The letter in Dari, being shown on the screen, reads that the camp housed 150 militants. On another occasion, India paid $30 million to establish a camp in area of Sarhad Lawa, Kandhar, for dissidents of Balochistan. The letter you can see on the screens, it narrates that RAW was responsible for provision of weapons and ammunition, for which 4 helicopters were also used. जी नाज़रीन, आपने देखा अबूज़र सलमान खान न्याज़ी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।